کی شیلنگ کی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا. ٹھیکیدار وہاں سے منتشر ہو گئے اور ہیڈ کوارٹر پہ دوبارہ جمع ہو کے ہم نے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہم نے دھرنا دے دیا. ہمارے دھرنے سے صوبائی وزیر داخلہ جناب شمس لون صاحب آ گئے ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے. سیکٹری ورکس کے آفس میں ان سے تقریباً ہماری کوئی 25 منٹ آدھے گھنٹے کی ہماری ملاقات ہو گئی. وہاں پہ ہماری بات چیت ہو گئی. پھر ہوم منسٹر صاحب ہمیں ہوم سیکٹری کے آفس مذاکرات کے لیے لے کے گئے. ہوم سیکٹری کے آفس میں جب ہم پہنچ گئے تو ہوم سیکٹری صاحب موجود نہیں تھے اور ایڈیشنل ہوم سیکٹری صاحب وہاں پہ موجود تھے اور ہوم منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم کانفرنس ہال میں انتظار میں بیٹھے اور ہمارا جو احتجاج تھا، آج کا جو احتجاج تھا، وہ سیکٹری فائننس کے رویے کے خلاف احتجاج تھا ہمارا. ہوم منسٹر صاحب نے بارہا سیکٹری فائننس کو ہوم سیکٹری کے آفس میں بلانے کی کوشش کی. ایک مرتبہ ان کا کال اٹینڈ کیا، اس کے بعد مسلسل ان کی کال اٹینڈ نہیں کی ہوم منسٹر صاحب کی. جب بارہا رابطے کے باوجود منسٹر وہ سیکٹری فائننس ہوم سیکٹری کے آفس میں نہیں آ گئے تو ہوم منسٹر نے کہا چلے ان کے آفس میں چلتے ہیں، آفس میں جا کے ان سے بات کر لیتے ہیں. جب ہم فائننس سیکٹری کے آفس میں پہنچ گئے تو ادھر سکون سے ہم بیٹھ گئے اور شمس لون صاحب بھی سیکٹری فائننس کے بالکل عقب والی کرسی میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد شمس لون صاحب نے کہا یہ ٹھیکیداروں کا ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا میں ٹھیکیداروں سے ملنے کے لیے ادھر نہیں بیٹھا ہوں، میرا کیا کام ٹھیکیداروں کے ساتھ. تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، آپ کم از کم اگر ان کے معاملات مانتے نہیں ہیں، ان کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں تو ان سے ملاقات تو آپ کریں. تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا میں ٹھیکیداروں سے کوئی نہیں ملتا ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریں. ہوم منسٹر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں. پھر ہوم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ سرکاری ملازم ہیں، آپ یہاں پہ وائسرائے بننے کی کوشش نہیں کریں، ان سے معاملات کو ڈیل کریں. تو فائننس سیکٹری صاحب نے کہا معاملات کو ڈیل کرنا ہے تو آپ کریں، آپ میرے آفس سے نکل کے باہر جا کے معاملات کو ڈیل کریں. ہوم سیکٹری صاحب فائننس سیکٹری صاحب ہوم منسٹر کو کہہ رہے ہیں میرے آفس سے نکل جائیں اور باہر جا کے ان کے ساتھ معاملات آپ ڈیل کریں. تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا یہ پبلک آفس ہے، میں اسی پبلک آفس میں بیٹھ کے ڈیل کروں گا، آپ ہوتے کون ہو مجھے ادھر سے باہر بھیجنے والے. تو اسی لمحے سیکٹری فائننس صاحب کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے پاکستان کا جھنڈا تھا. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا، ہوم منسٹر صاحب کی طرف پھینک دیا. اس جھنڈے کے لیے جس جھنڈے کے لیے ہمارے لالک جان شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، ہمارے جوانوں نے کارگل میں، وانا میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جس پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں اور جانوں کا نذرانہ دے دیا، اس پرچم کو سیکٹری فائننس صاحب نے ہوم منسٹر کو دے مارا اس سے. پھر اس کے سامنے ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا تھا، ٹیلی فون سیٹ سے مارنے کی کوشش کی، پھر بیچ بچاؤ کیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے حکام بالا سے، وزیر اعلیٰ صاحب، چیف سیکرٹری اور فورس کمانڈر سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ سیکٹری فائننس ادھر بھی BLA بنانا چاہ رہے ہیں، گلگت بلتستان کو بھی بلوچستان لبریشن عالمی فرنٹ کی طرز پہ چلانا چاہ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے اس فائننس سیکٹری کو فی الفور علاقہ بدر کیا جائے، ان کی خدمات کو وفاق کے حوالے کیا جائے تاکہ اس علاقے میں امن و شانتی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صحافی حضرات. جب بھی گلگت بلتستان میں کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا ہم بہت مشکور ہیں. سب سے پہلے ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں، یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے بارہا کوشش کی ہے خط و کتابت کے ذریعے سے، اسٹیشن کی پیٹ کے ذریعے سے، کہ ہمارے GB کے اندر یہ بہت سارے ایشوز ہیں. یہ ایشوز جو ہے یہ فائنانس سیکٹری کے ٹیبل میں آ کے ہمیشہ وہاں جو ہے بلتستان کے آخری کونے سے ایک ٹھیکیدار آ کے ادھر درپدر ہو کے یہاں مہینے لگا کے واپس مایوس ہو کے واپس جاتا ہے. بارہا اس فائنانس سیکٹری کو ہم نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے ایسوسیشن جو ہے یہ جب اس وقت آپ کے پاس آتی ہے جب ٹھیکیداروں کا مسائل بڑھ جاتے ہیں
تو موصوف کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ یہ ٹھیکیداروں کے ساتھ میرا کام نہیں ہے، ارے بھائی تیرے ٹھیکیداروں کے ساتھ بھی کام نہیں ہے، جی بی کے عوام کے ایشوز پہ بھی تیرا کام نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ کام نہیں ہے، تو تمہیں ادھر کس لیے بھیجا ہے گورنمنٹ نے؟ آخر یہاں کے ایشوز، یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو بٹھایا ہے۔ آپ تو ایک ملازم ہیں، آپ بادشاہ سلامت بن کے ادھر گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو یہ اظہار پہلے سے، ہم اس فائنانس سیکرٹری کے اوپر ہماری یہ آبزرویشن تھی، تحفظات تھے، اس کے باوجود ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے پرامن احتجاج کی ایک کال لکھ دی تاکہ ہم اپنے جو مسائل ہیں یہ حکام بالا تک پہنچا سکیں۔ ہم نے تو پرامن احتجاج کا کال ہم نے چیف سیکرٹری تک جا کے وہاں اپنے مسائل اور ایشوز کو ذکر کر کے وہاں اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں کوئی دہشت گردی کرنے کے لیے یا ہتھیار لے کے ہم نہیں گئے تھے۔ باوجود ہمیں جو ہے روکا گیا، ہمارے اوپر تشدد کی گئی، ہمارے ساتھیوں پہ لاٹھی چارج کی گئی، وہاں 10 کے 12 کانٹے ایک ہمارے ساتھی کے اوپر لگا، اور ساتھ ہی ہاسپٹل وہاں لگی ہوئی ہے، وہاں مریض پڑے ہیں، وہاں ہارٹ کے مریض ہیں، وہاں ہر قسم کے مریض، وہاں چھوٹے بچے پڑے ہوئے ہیں، وہ باہر گیس چل رہا ہے، اندر وہ بیچارے بے ہوش پڑے، اور ساتھ ہی ہماری وہاں بچوں کی گرلز سکول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے اوپر گیس شیل پھینکنے کی بجائے وہ سکول کے اندر پھینکتے ہیں، اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں ان کو تکلیف، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ صاحب، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، کہیں احتجاج ہوتا ہے، کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پہنچنا ہے اس کو۔ اس نے کہا جناب میں آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کی کیا تکالیف ہے؟ ہم نے کہا آ جائیں جی، کہ ہمارے مسائل ہیں، یہ آپ گورنمنٹ ہے، آپ حل کریں، یہ کام کسی سیکرٹری کا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ہے، جو ہمارے وزراء ہیں ان کا کام ہے، یہ گورنمنٹ جی بھی یا وہ چلاتے ہیں یا سیکرٹری چلاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم 5-6 نکاتی ممبر جو ہے ورس سیکرٹری کے پاس بیٹھے، وہاں شمس صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ کریں، اور میرے ساتھ آپ لوگ آ جائیں، 5-6 بندے آ کے وہاں جو ہے جو سیکرٹری، ہوم سیکرٹری ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے یہ جو آپ کے مسائل ہیں اس کو حل کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جناب ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں تو ہم اپنے برادری کو کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں نہیں ورکس کے آفس کے باہر، باقی ہم 5 جو ہیں سینئر ہمارے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، سابق صدر ہیں فردوس صاحب ہیں، اور سابق صدر شوکت بھائی ہیں، حبیب الرحمان صاحب ہیں، اس جتنے بھی ہمارے برادری کے ہمارے بڑے ہیں، ہم گئے ادھر جا کے تقریباً ہم ہوم سیکرٹری کے اندر شمس نے آدھا گھنٹہ ہمیں بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اس نے بارہا ہمارے سامنے اس نے سینکڑوں اس کو کال کی، سینکڑوں میسیج کی۔ اس فائنانس سیکرٹری نے اس ہوم سیکرٹری کا حیثیت ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزراء گلگت بلتستان کے خصوصاً وزراء کو آج ہم نے ان کی حیثیت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے تو ہم سن رہے تھے، آج تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں کے پی کے کا ایک وزیر ہے، اس کی حیثیت بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سیکرٹری جو ہے اس کے آفس میں آ کے فائل لے کے باہر ایک گھنٹہ لگا کے باہر بیٹھتے ہیں، اور ہمارے وزراء جو ہے فائل اپنے گود میں لے کے آدھا گھنٹہ باہر سیکرٹریوں کے آفس کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج یہی ہونا تھا، جب ایک ہوم منسٹر کا یہی حال ہے، وہاں اس نے آنا انکار کیا کہ بھائی میں ان کے ساتھ میرا کیا کام ہے، میں نہیں ملتا یار، ہمارے ساتھ نہیں ملتے، آپ کا ہوم منسٹر آپ کا اس نے بلایا ہے، اس نے ہمیں بتایا، ہم بھی اس کے کہنے پہ آ گئے ہیں۔ آخر میں شمس نے بڑا دل گردہ کر کے اس نے ہمیں بھی ریکویسٹ کی، چلو وہ نہیں آتا ہے تو میں ہوم منسٹر ہوں، میں اپنے پروٹوکول کے خیال کیے بغیر آپ لوگوں کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں بولنا ہے۔ ہمیں پابند کیا، اس نے منسٹر صاحب نے ہمیں پابند کیا، آپ لوگوں نے کچھ نہیں بولنا ہے۔ ہم وہاں گئے، جا کے خاموش بیٹھے، منسٹر صاحب بیٹھا، وہاں منسٹر صاحب نے پوچھا جناب سیکرٹری صاحب، تو یہی سارے صورتحال ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ وہاں اس نے
ایون کہ اس نے دراز کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں 9mm پسٹل رکھا ہوا ہے، اپنے باڈی گارڈ کو کہتا ہے کہ اس کو شوٹ کرو، اس نے باقاعدہ اس کے باڈی گارڈ نے اس کی طرف گن بھی اس کی طرف کیا، اور وہاں سے اس نے وہ جھنڈے جو ہے اس نے اس طرح یوں منسٹر صاحب کے اوپر پھینکا، پھینکنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے پرچم کی بے حرمتی کی ہے۔ پرچم کی بے حرمتی؟ میں نے اس کو کہا ہے جناب آپ نے خود کی ہے پرچم کی بے حرمتی۔ گلگت بلتستان واحد صوبہ ہے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے، گلگت بلتستان کے واحد، آپ شہداء کو اگر شمار کیا جائے صوبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ شہید گلگت بلتستان کی شہداء ہیں۔ یہاں کے دھرتی نے لالک جان جیسے نشان حیدر غیرتمند بیٹا پیدا کیا ہے، یہاں پرچم کو گرانے والے پیدا نہیں ہوئے، حالانکہ ہمیں تکلیف ہے، ہمیں بہت تکلیف ہے گلگت بلتستان کے اندر، اس کے باوجود بھی ہم پرچم کو گرانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم پرچم اٹھانے والوں میں ہیں۔ اور یہ جو فائنانس سیکرٹری ہے اس نے ہمارے منسٹر صاحب کی اتنی بے عزتی کی ہے، اور دوسرا جو ہے یہ بلوچستان سے آیا ہوا شخص یہ گلگت بلتستان کو بلوچستان بنانا چاہتا ہے۔ ہم چیف سیکرٹری صاحب نہایت ہی نفیس انسان ہیں، چیف سیکرٹری نیا آیا ہوا ہے اور ہم سے ہماری بہت ساری امیدیں بھی واسطہ ہیں اس کے ساتھ، تو ہم اس سے بھی اپیل کرتے ہیں، ہم اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل کرتے ہیں اس بندے کو بلوچستان بنانے سے پہلے اس صوبے سے بدر کیا جائے، اور ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پورے گلگت بلتستان کے ٹھیکیداروں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ نکلے، ہم جب بھی کال دیں گے انشاءاللہ کل 11 بجے پھر ہمارے احتجاج ہوگا، اور جو بھی یہاں سے ہم کال دیں گے مشاورت کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ لوگ انتظار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی حضرات السلام علیکم، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ احتجاج کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ احتجاج کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ آلریڈی ہمارے جو پیسے ہیں 3 ارب روپے فلڈ کے ایمرجنسی کے، وہ درمیان سے غائب ہیں، کسی ٹھیکیدار کو 1 روپیہ نہیں ملا ہے، پیسے گئے کہاں؟ ایک شیڈول اسمبلی جو اسمبلی کیبنٹ نے 2022 کا شیڈول اپروو کیا ہے، فائنانس سیکرٹری نے نومبر سے اب تک اس شیڈول کو دبا کے رکھا ہوا ہے کہ 2022 کا شیڈول، آگے اس نے فردر اس کا آرڈر نہیں کیا، وہ روکے ہوا کہ آلریڈی ہم ایڈاپٹیشن پہ ہے۔ پاک پیوڈی کا جو شیڈول وہاں جو لاگو ہوتا ہے وہ جی بی بی بھی لاگو ہوتا ہے، وہاں 2022 سے لاگو ہے، ہمارے یہاں 2024 آ گیا، وہ لاگو نہیں ہوتا، وہ کیبنٹ پہ جا، کیبنٹ نے بھی اپروو کیا لیکن وہ اپروو نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایسوسیشن نے بارہا ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کیے، جی شیڈول کے حوالے سے، پاور کی لائبلٹیز کے حوالے سے ری اپروپریشن کر کے 3-4 کروڑ روپے کی بات تھی، یہ دے دے۔ وہ اس میں یہ شرط رکھتا ہے کہ عوام بل دیں گے تو ٹھیکیداروں کے پیسے دیں گے، یہ عوام کی بلوں کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ آلریڈی سیکرٹری نے اپنے بجٹ کے اندر بیٹھتے ہوئے ٹھیکیداروں کو ریلیز دی ہے، وہ یہ ریلیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی شک ہے جو لاٹھی چارج اور آنسو گیس ہو گئے ہیں یہ بھی اسی کے ایما پہ ہو گیا ہے، اس میں اور کوئی ریلیز نہیں ہے۔ جو ٹھیکیداروں پہ جو احتجاج پہ آج تک ہم چیف سیکرٹری کے دروازے تک ہم نے احتجاج کرتے ہوئے ہم گئے ہیں، پرامن احتجاج ہمارا ہوتا ہے، ہم وہاں تک جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں ہاسپٹل روڈ سے اوپر نہیں چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم دہشت گرد ہیں، ہم کوئی اور مسئلہ ہے، ہم اپنے حق کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے حق کے لیے ہم جائیں گے ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہوگی، آنسو گیس پھینکیں گے، یہ بھی ہمیں یہی ہے کہ جو پھینکا گیا ہے وہ سیکرٹری فائنانس کے کیونکہ یہاں پر چیف سیکرٹری بھی موجود نہیں ہے، ہوم سیکرٹری بھی نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہوا یہ بھی اسی کی وجہ سے ہو گیا۔ ہمارے تمام تر جو کام ہے وہ فائنانس میں آ کے اٹکے ہوئے ہیں، وہ فائنانس سیکرٹری کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس فائنانس سیکرٹری کے
صبح بدری تک ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا. تمام جی بی کے ٹھیکیداروں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کل 11 بجے اپنے اپنے ضلعوں میں بھی کریں اور ہمارے یہاں مین جو ہماری ایسوسیشن ہے وہ ہیڈ کوارٹر کے پاس آئیں گے. ہم یہاں اپنا احتجاج جاری رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ شیڈول کے حوالے سے, ریٹس کے حوالے سے, اسکلیشن کے حوالے سے, فنڈ کے ریلیز کے حوالے سے جو بھی ہو رہا ہے, ہمارے یہاں پر حکومت وفاق ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وفاق بیٹھا ہوا ہے. انتظامی طور پہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں. انتظامی طور پہ ہونے کے باوجود ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں. جو آئینی طور پہ ہیں وہ پاکستان زندہ باد نہیں کہتے ہیں. ہم اب بھی پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, لیکن پاکستان کا سلوک ہمارے ساتھ وفاق کا سلوک سوتیلی ماں جیسا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں جی, ہمیں تھرڈ کوارٹر کی ریلیز نہیں ملی ہے. نان ڈیولپڈ ٹھیکیداروں کے 3 ارب روپے تو صرف فلڈ مینٹیننس جو ایمرجنسی ورک ہے اس میں ہے, لیکن وہ 3 ارب روپے جو باہر کے ملک سے یہاں آئے تھے, جی بی کا حصہ آیا تھا, وہ 3 ارب روپے کدھر گئے اس کو بھی پتہ نہیں. وہ کدھر گئے. لوگ ٹھیکیدار کام کر کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت سے, فورس کمانڈر سے, کہ اس سیکٹری فائنانس کو فوراً یہاں سے ہٹایا جائے, کسی اور کو یہاں سیکٹری فائنانس لگایا جائے. ہاں, جب ہماری نمائندوں کی عزت نہیں ہے, ہمارے کیبنٹ کے جو فیصلوں کی عزت نہیں ہے, کیبنٹ کا فیصلہ نومبر میں کیا ہو ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سیکٹری فائنانس کیبنٹ سے زیادہ طاقتور ہے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب اور کیبنٹ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے, اس کو وہ فوراً یہاں سے بدر کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی حضرات السلام علیکم. تو یہ ٹھیکیدار برادری جو ہے یہ گلگت بلتستان کے ہمارے بہت بڑے انویسٹر ہیں. آج جو ہمارا جو احتجاج ہوا تھا وہاں سارے انویسٹر بیٹھے ہوئے تھے, کوئی دہشت گرد نہیں تھے. تو پولیس والوں کا رویہ جو تھا وہ ہمارے ٹھیکیداروں کے ساتھ کوئی ٹھیک رویہ نہیں رہا. اور میرا ذاتی مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ پولیس جس نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کیا سب سے پہلے ان پولیس والوں کو سسپینڈ کیا جائے. سسپینڈ جب تک سسپینڈ نہیں کریں گے ہمارا احتجاج ان کے خلاف بھی جاری رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر جو جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ساروں کے بل پھنسے ہوئے, اربوں کے مطلب ہم پیسے لگا کے, اپنا پیسہ لگا کے, اپنا انویسٹ کر کے پرامن طور پہ ہم چیف سیکرٹری کے آفس کی طرف ہمارا منہ تھا. تو راستے میں پولیس والوں نے مطلب ہمارے ساتھ زیادتی کیا. میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کو جو ٹانکے لگے ہیں تقریباً 10-15 ٹانکے لگے ہیں, مطلب اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ شل اس کے اوپر لگا ہے. تو یہ پولیس والوں کا مطلب ہمارے ساتھ جو رویہ ہے وہ بالکل نامناسب رویہ تھا. تو ان کے خلاف بھی مطلب جب تک وہ ان کو سسپینڈ نہیں کریں گے اور ہم ان کے خلاف ہمارا جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا. باقی جو ہے وہ فائنانس سیکٹری کا میرے خیال سے ہم بہت سینئر ٹھیکیدار ہیں. میں خود تقریباً 34 سال میری ایکسپیرینس ہے. ہم چیف سیکرٹری سے بھی ملتے ہیں, ہر کسی سے ملتے ہیں, تو فورس کمانڈر سے ملتے ہیں. مطلب ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. ہمیں بڑے عزت سے ہمیں بٹھا کے یار ایک مطلب فائنانس سیکرٹری جو ہے مطلب جو ہم سے نہیں ملنا. حالانکہ میں نے شمس الدین صاحب کو میں نے ریکویسٹ کیا, یار ہم اگر وہ ہم سے نہیں ملتا ہے, میرے سینئر ٹھیکیدار میرے ساتھ تھے, میں نے کہا یار ہم کیوں جا کے اس سے ملے, ہم نہیں ملتے ہیں, بس ٹھیک ہے یار نہیں کرتا ہے تو ہم اپنا احتجاج جو ہے ہم جاری رکھتے ہیں. تو شمس الدین صاحب نے یہ کہا کہ بھائی میں منسٹر ہوں, میں اپنا سب کچھ پروٹوکول چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں, آپ میری خاطر آپ لوگ آئے اور آپ نے بات نہیں کرنی. تو ٹھیک ہے ہم اندر گئے ہیں. تو اس کا مطلب جس طرح کوئی ہمیں دیکھ کے اس کا مطلب وہ جو غصے کو دیکھ کے میں حیران ہوا, یار ہم انڈیا سے تو نہیں آئے یار, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے ہم اپنی جان مال سب کچھ قربان کے لیے تیار ہیں. اور اس نے بے حرمتی جو کی ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کی ایک مطلب اس کا بیہیویئر ہمارے منسٹر کے ساتھ, ہمارے ایک اچھے منسٹر ہے یار, کریکٹر والا منسٹر ہے, ہوم منسٹر ہے, اس کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کے ذاتی طور پہ ہمیں بہت افسوس ہوا. جب تک اس سیکٹری کو ہمارے ادھر سے ہمارے صوبے سے اس کو ہمارے صوبے سے صوبہ بدر نہیں کرتے ہیں, ہمارا یہ احتجاج جو ہے یہ جاری رہے گا. جی بی لیول پہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. یہ آپ کے جو مطالبات تھے کیا آپ تحفظ کر رہے تھے, کیا یہی مطالبات ہوں گے؟ کیا یہ جو فائنانس سیکٹری کے جو آپ کے ساتھ رویے ہیں
होटल नहीं करते या सुबह पता नहीं करते, मुतालिबात मानते हैं, आप बता लीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं हमारा मुतालिबात अपने जगह पे, हमारा सबसे पहले हमारा ये मुतालिबा नहीं था, लेकिन अभी सबसे पहला मुतालिबा हमारा ये है कि फाइनेंस सेक्रेटरी को इस शोबे से निकाला जाए, क्योंकि ये बंदा गिलगित बल्तिस्तान को कब्रिस्तान बनाना चाहता है, ये बंदा जो है गिलगित बल्तिस्तान को बलूचिस्तान बनाना चाहता है। ये समझता है कि यहाँ इनके साथ जुल्म ज्यादती हो तो ये लोग पहाड़ों में जाएंगे, ये लोग पहाड़ों में नहीं जाएंगे, ये पाकिस्तान का एजेंडा थामेंगे, थाम के अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि इसको फिलफौर इधर से निकालें। ये सेक्रेटरी फाइनेंस जो है पहले सेक्रेटरी प्लानिंग भी वहाँ पे क्या कोई, और अब सेक्रेटरी फाइनेंस है, तो ये जो 3 पोर्टफोलियोज इसके पास थे उस वक्त से उसका रवैया यही है या कि अभी कोई महसूस कोई वजह है जिसकी वजह से वो आप लोगों के साथ मिलना नहीं चाह रहा है? उसका रोया प्लानिंग में जब था उस वक्त भी यही था, लेकिन हम उसको बारहा ये हम नहीं चाहते हैं कि हम बरादरी, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हम बिल्डिंग बनाने वालों में हैं, हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी की पगड़ी न उछालें। उसका रोया यहाँ भी इस तरह था जब से चेंज हो के फाइनेंस गया। फाइनेंस में पहले इतना इशू नहीं था, प्लानिंग में था, फाइनेंस में नहीं था। जब ये फाइनेंस गया तो वहाँ इशू खड़ा हुआ है। तो ये चाहता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान जो है ये लोगों को पहाड़, इसका मेन मिशन है, इसको बेले बनाना चाहता है, इसको बलूचिस्तान बनाना चाहता है, क्योंकि आज हमने अपने आंखों से देखा है जो बेरहमती पाकिस्तान के झंडे के साथ उसने की है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये बेले का आदमी है, इसको फौरन इधर से बदल किया जाए सुबह। अच्छा, शमसून साहब ने आपके धरने से खिताब करते हुए आज के इस वाक़ये की मजम्मत करते हुए भरपूर कार्रवाई करने और तहकीकात करके कार्रवाई करने का एक ऐलान किया था, तो आप क्या समझते हैं, मुझे इस सूरत-हाल के बाद क्या शमसून साहब इतने पावरफुल है कि वो इस वाक़ये की तहकीकात करे और जो पुलिस अफराद है या दूसरे सेक्रेटरी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेंगे? पहले तो हम समझते थे मिनिस्टर साहब इस पे एक्शन भी लेगा, कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि मिनिस्टर वजीर दाखिला का मतलब है पूरा सिस्टम उसके पास होती है। लेकिन हम फाइनेंस सेक्रेटरी के सामने जाके हमने देखा कि हमारे मिनिस्टर साहब, ये एक मिनिस्टर दाखिला है, पूरे जो अगर सीएम के बाद अगर कोई पावरफुल है तो मिनिस्टर दाखिला शायद होता है। तो उसकी बिहेव एक सेक्रेटरी एक छोटे लेवल 19 ग्रेड का होगा या 20 ग्रेड का होगा, वो सरकारी मुलाजिम होता है, उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं की है। वो तो हमारा इशू और हमारे दरमियान फाइनेंस सेक्रेटरी और हमारे दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा था, और हमें पाबंद भी किया था कि आप किसी तरीके से बदतमीजी नहीं करना है, आपने बात ही नहीं करना है। हमारे इशू डिस्कस ही नहीं हो गए हैं, आगे से उसके बिहेवियर मिनिस्टर साहब के साथ इंतहाई गैर मुनासिब थे, और जो झंडे के साथ उसने जो सलूक किया है वो भी, उसकी भी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस बंदे को जब तक जीबी से नहीं उठाएंगे हम अपना जो एहतजाज है उसको हम जारी रखते हैं, उसके बाद हमारा मुतालबा होगा। थैंक यू।